الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. پچھلے ایک روز سے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی سورۃ الفاتحہ جو پہلی سورت ہے اس کی تفصیل چل رہی ہے. سورۃ الفاتحہ اس میں 7 آیتیں ہیں اور اس کے بہت سارے نام احادیث کے اندر آئے ہیں. ان میں سے ایک نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے، سورۃ الشفا بھی ہے، سورۃ الکنز بھی ہے، 7 مثانی اور بھی مختلف نام اس سورت کے آئے ہیں. پورے قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے. سورۃ فاتحہ گویا کہ ایک متن کی حیثیت رکھتی ہے اور پورا قرآن اس کی تفسیر اور تشریح ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی ہے، پھر ذہن نشی کر لیجیے کہ مکی صورتیں جو ہوتی ہیں ان میں 3 مضمون توحید، رسالت، آخرت ان کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے. اور سورۃ فاتحہ چونکہ مکی بھی ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور قرآن مقدس کے اندر جو مضمون آئیں گے وہ تقریباً 6 مضمون ہیں: توحید، رسالت، آخرت، احکام، ماننے والے اور نہ ماننے والے. واقعات کی شکل کے اندر آئیں اور چاہے ماننے والوں کا انجام دنیا کے اندر کیا ہوا، نہ ماننے والوں کا انجام آخرت کے اندر کیا ہوگا، یہ سب مضمون تفصیل کے ساتھ آگے شروع ہو جائے گا. اب تک آپ حضرات کے سامنے 4 آیات کا ترجمہ ہم پیش کر چکے ہیں اور اس کی تفسیر بھی مکمل طریقے سے آ ہی چکی ہے. ویسے تو قرآن پاک ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کو کوئی انسان آج تک نہ ناپ سکا اور نہ ناپ سکے گا. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن پاک کی مکمل تفسیر، اس کی تشریح کا حق ادا کر دیا. ایسا نہیں ہے. بڑے سے بڑا شخص سوال اس میدان میں آ کر کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوتا ہے اور بس یہ کہتا ہے کہ اللہ نے جتنی توفیق دی اپنی ہمت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق قرآن پاک میں سے موتی نکال کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام حمد اور تعریف صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس اللہ کے لیے ہے رب العالمین جو ہر عالم کے رب، پالنے والے ہیں. الرحمن الرحیم، بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. مالک یوم الدین، روز جزا، قیامت کے دن کے مالک ہیں، جو چاہیں فیصلہ کریں. بڑے سے بڑے گنہگار کو بخش دیں، چھوٹی سی بات پر پکڑ فرما لیں، کوئی نہیں پوچھنے والا. مالک یوم الدین. فرمایا ایاک نعبد، اے پروردگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے درخواست، اعانت یعنی مدد بھی کرتے ہیں. عبادت بھی تیری ہے، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں. اللہ کے علاوہ نہ کسی کی پوجا جائز ہے، نہ کسی کی عبادت پرستش جائز ہے. اسی لیے کل ایک آدمی سوال کر رہے تھے، چونکہ تذکرہ چل رہا ہے نا اصل کے اندر سلام کا، کہ جی کیا کسی کو نمستے کہہ سکتے ہیں؟ بہت سے برادران وطن مل جاتے ہیں ادھر ادھر اور نمستے کہتے ہیں. تو جواب یہ ہے کہ نمستے اس کے معنی جھکنے کے پائے جاتے ہیں. نم کہتے ہیں کسی کے سامنے پش جانا، جھک جانا، اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کسی کو نمستے کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بس زیادہ سے زیادہ آداب عرض کہا جا سکتا ہے، بس یہ کم سے کم جملہ ہے. تو فرمایا ایاک نعبد، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں.
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب عبادت تیری ہے تو مدد بھی تجھی سے مانگیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مدد مانگنا اس طور پر کہ اس کو حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک سمجھے، یہ جائز نہیں بلکہ شرک ہے. ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب، اسباب کے درجے میں اگر کسی سے آپ ہیلپ مدد مانگ رہے ہیں تو اس کو شرک نہیں کہتے. آپ نے کسی سے کہا بھائی ایک گلاس پانی مجھے پلا دیجیے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ مجھے دوا دے دیجیے، چونکہ آپ دوا مانگ رہے ہیں جو ایک سبب ہے، آپ اس سے شفا نہیں مانگ رہے ہیں، شفا اللہ سے مانگی جاتی ہے. تو فرمایا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. آگے فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجیے. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے. قرآن مقدس کے اندر کئی جگہ پر ہے. ایک جگہ فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے لوگوں یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کا اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور صراط مستقیم کے جو دائیں بائیں اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے راستے ہیں ان پر مت چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان پر چلنے سے کام نہیں بنے گا، صراط مستقیم کو پکڑنا پڑے گا. صراط مستقیم کی مثال ایسی ہے کہ بالکل سیدھا راستہ ہو، نہ دائیں مڑنا ہے نہ بائیں مڑنا ہے، نہ کوئی گڈھا ہے نہ کوئی اس کے اندر غار ہے، اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. یہ صراط مستقیم اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ. ہر انسان کی تمنا خواہش یہ ہے ایمان والے کی کہ وہ اللہ تک پہنچ جائے. اسی لیے جنت اور جہنم ان کے ڈر اور ان کے لالچ میں عبادت کرنا اصل نہیں. اصل عبادت یہ ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے انسان عبادت کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، یا اللہ میں پہلے تجھ سے تیری رضا چاہتا ہوں، پھر سیکنڈ نمبر پر جنت کا مطالبہ کرتا ہوں. پہلے اللہ کی رضا ہے، جنت سے بھی پہلے. جس کو اللہ کی رضا خوشنودی مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اصل تو اللہ ہے، جس نے اللہ کو پا لیا سمجھو سب کچھ اس کو مل گیا. اور فرمایا کرتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، یا اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور سیکنڈ نمبر پر پھر جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. پتہ چلا کہ اللہ ناراض ہو جائے تو جہنم تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے. اللہ کی ناراضگی کے سامنے جہنم کیا چیز ہے؟ جہنم تو ایک مخلوق ہے. اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو اللہ کا غصہ، اللہ کا قہر برداشت نہیں کر سکتا انسان. تو حضور علیہ السلام نے پہلے اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگی وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ. تو اس لیے میرے عزیز دوستو صراط مستقیم اتنی اہم چیز ہے کہ انسان ہر نماز کی ہر رکعت میں تقریباً سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں وہ روزانہ اللہ سے 5 وقت کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت رہنمائی عطا فرما دے. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ صراط مستقیم اور ہدایت ہے کیا، جس کو ہر بندہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر مانگتا ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. سب سے پہلا لفظ ہے اس میں اہدنا، ہدایت. ہدایت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھیں. ہدایت ایک روشنی ہے، ایک نور ہے جو انسان کو ان ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا بلکہ دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، اندر کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. وہ ایک ایسا نور ہے، ایسی روشنی ہے کہ اللہ رب العزت جس بندے کو اس ہدایت کو عطا فرما دیتے ہیں
اس بندے کا دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اس بندے کا اللہ کو راضی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ پھر سارے بندوں کے اندر الگ ممتاز ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے پیر سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اس کے قدم نیکی کی طرف اٹھتے ہیں، برائی سے خود بخود رک جاتا ہے۔ یہ ہدایت کا نور جب انسان کے دل کے اندر آتا ہے، اس کی نگاہ وہ دیکھتی ہے جہاں اس کا رب چاہتا ہے کہ یہاں تجھے دیکھنا ہے، اور جہاں سے اس کے رب نے منع کر رکھا ہے غیر محرم پر نظر نہیں ڈالنی، تو ہدایت دل کے اندر آئے گی تو نگاہ خود بخود جھک جائے گی۔ ہدایت دل کے اندر آئے گی تو لقمہ کھانے سے پہلے سوچے گا کہ لقمہ حلال ہے یا حرام۔ ہدایت دل کے اندر آئے گی تو لباس پہننے سے پہلے سوچے گا کہ لباس حلال ہے یا حرام۔ ہدایت دل کے اندر آئے گی تو انسان ہر قدم پر شریعت کی پیروی کر کے چلے گا، پھر وہ شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے میرے عزیز بزرگ و دوستو، ہدایت اس کے درجات بے شمار ہیں، یاد رکھیے۔ 3 درجے علماء نے ہدایت کے لکھے ہیں۔ تو ہدایت ایک روشنی ہے، اور یاد رکھیے ہدایت جو ہے اس کو انسان نہ تو پیسے کے ذریعے سے خرید سکتا کہ کسی مارکیٹ یا منڈی میں کہیں بکتی ہو اور جا کر کے پیسے لے کر کے چلا جائے، لاؤ جی مجھے ہدایت دے دو۔ ہدایت کو انسان زبردستی چھین نہیں سکتا کہ طاقت کے بل پر دنیا میں لینے کے یہی طریقے ہیں نا کہ یا تو پیسے سے اس کو خرید لیا جائے یا طاقت کے ذریعے سے اس کو حاصل کر لیا جائے، ڈرا دھمکا کر کے چھین لیا جائے۔ یہ اسی طریقے سے اور جو طریقے ہیں، ہدایت کو نہ انسان چھین سکتا ہے نہ اس کو مول خرید سکتا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہدایت یافتہ یعنی اللہ رب العالمین سے صرف اس کو مانگا جا سکتا ہے، مانگنے کے علاوہ اور کوئی اس کا طریقہ نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت رہنمائی عطا فرما۔ ہدایت کے 3 درجے لکھے ہیں علماء نے۔ سب سے پہلا درجہ وہ ہے جو اللہ رب العزت نے A to Z مخلوق جتنی بھی، چاہے وہ جمادات یعنی مٹی، پتھر، ڈھیلے، جمی ہوئی چیز، اور چاہے نباتات ہو جیسے کہ گھاس پھوس اگنے والی چیزیں، اور چاہے وہ ذلیل العقول یعنی مثال کے طور پر گائے، بیل، بھینس جن کو تھوڑی بہت عقل شعور اللہ نے دے رکھی ہے، یہ ہو۔ ہدایت کا پہلا درجہ اللہ رب العزت نے مخلوقات میں عام تقسیم کر رکھا ہے، سب مخلوق کو۔ وہ پہلے درجے کی ہدایت ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ان کو سوجھ بوجھ جتنی ضرورت تھی ان کو اتنی ہدایت ان کو دے دیا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اینٹ پتھر ہماری نظروں کے اندر وہ اینٹ پتھر ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اللہ رب العزت کی وہ بھی تسبیح کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح، اس کی تعریف، اس کی حمد، اس کی عظمت، اس کی بڑائی بیان نہ کرتی ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی معمولی سے معمولی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم انسانوں ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ ہر ایک کی زبان الگ الگ ہے، ہم صرف اپنی بولی سمجھتے ہیں، ہمیں تو بلکہ انسانوں کی بولی، اگر کوئی دوسرے اسٹیٹ کا آدمی آ جائے یہاں پر آ کر کے اس کی بھاشا ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ وہ تو انسانی ہے۔ سوچیے تو ہم دوسری مخلوق کی زبان کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میری بڑائی بیان نہ کرے۔
الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے آسمان میں جتنی مخلوق ہے، زمین میں جتنی مخلوق ہے، وہ سب کے سب میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات، قرآن بڑا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، بڑائی بیان کرتی ہے۔ بتایا چلا کہ ہدایت کا ایک درجہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ہر مخلوق نے پہچان لیا جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ایک خاص وظیفہ ان کو بتا دیا، اسی وظیفے کو پڑھ رہی ہے اور اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ اسی لیے بعض صوفیہ تصوف والے کہتے ہیں کہ اگر کسی ڈھیلے سے بھی تمہیں استنجا کرنا ہے تو ایک مرتبہ اس ڈھیلے کو اٹھا کر کے زمین پر ایسے نیچے ڈال دو، کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کا ذکر بند کر دے۔ وہ ان کی اصطلاح ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، کبھی آپ اس کو سمجھیں، یہ صوفیہ کی ایک بات ہے کہ وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور ذکر کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے جب تک ذکر کرتی ہے وہ چیز زندہ رہتی ہے، جب ذکر ختم کر دیتی ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ درخت جب تک اللہ کا ذکر کرتا ہے ہرا بھرا رہتا ہے، جب ذکر بند کیا تو سوکھ جاتا ہے، پھر آگ جلائی جاتی ہے، ایندھن بن جاتا ہے۔ چرند پرند اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، چرند پرند اللہ کا ذکر بند کر دیں تو کسی شکاری کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ہدایت کا پہلا درجہ اللہ نے ساری مخلوق میں عام تقسیم کر رکھا ہے۔ اس کے لیے کسی نبی اور رسول کو اللہ نے بھیجنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بس وہ تو ہر خود ایک کو دے دی اللہ نے۔ ایک چھوٹا سا انڈا ہے مرغی کا انڈا، 21 دن مرغی کے پروں کے اندر رہتا ہے، 21 دن یا 22 دن اس کے اندر اللہ جان پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اپنی چونچ مار کر کے انڈے سے باہر آتا ہے، باہر آنے کے بعد اللہ نے اس کو ہدایت جتنی اس کو ضرورت ہے اتنی دے دی، اس کو پتا ہے یہ دانہ ہے، یہ میری غذا ہے، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ مجھے چگنے ہیں، کھانے ہیں۔ میں اپنی ماں کے پروں کے اندر رہوں گا تو سیف رہوں گا۔ اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بلی سامنے سے آتی ہے تو دوڑ کر کے اپنی امی کے پاس چلے آتے ہیں، مرغی کے پاس، کیوں؟ اللہ نے ان کو اتنی عقل دے دی کہ یہ تیرے دوست ہیں، یہ تیرے دشمن ہیں۔ ہر مخلوق کے بارے میں اگر آپ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے چلے جائیں گے تو اللہ نے ان کو اتنی سمجھ بوجھ دے دی ہے کہ جس سے ان کو اپنی ذات تک نفع نقصان کا پتہ ہے۔ ہاتھی ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے، اگر آپ اس کو پانی کے اندر لے کر کے جائیں تو پہلے وہ اپنا پیر ڈال کر کے دیکھتا ہے کہ گہرائی کتنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیرا بھاری بھرکم جسم اس کے اندر پھنس کر کے رہ جائے۔ تو ہدایت کس نے دی اس کو؟ اللہ نے دی۔ تو ہدایت کا ایک درجہ وہ ہے جو اللہ نے ساری مخلوق کے اندر تقسیم کر کے رکھا ہے، یہ ہدایت کا سب سے پہلا اور سب سے کم درجہ ہے۔ ہدایت کا پھر دوسرا درجہ ہے، پھر تیسرا درجہ ہے، انشاءاللہ دوسرے تیسرے کے بارے میں کل آپ کے سامنے کچھ گفتگو کریں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ ہدایت ایک نور ہے، جب دل کے اندر آتا ہے تو انسان شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے تمام باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ پھر اس طرح چلتے ہیں جس طرح اس کا رب اس کو چلانا چاہتا ہے۔ اور خلاصے کے طور پر میں نے بتایا کہ ہدایت اس کو صرف اللہ سے مانگا جا سکتا ہے، نہ اس کو قیمتاً خریدا جا سکتا، نہ اس کو طاقت کے ذریعے سے خریدا جا سکتا کہ طاقت سے چھین لیا جائے، اور نہ اس کو چوری کیا جا سکتا کہ ہدایت کہیں پر ہو چوری کر کے اس کو لے کر کے آئے، نہیں۔ چوتھا آپشن ہی ہے صرف کہ اس کو اللہ سے مانگا جائے گا۔ اور ہدایت کے بے شمار درجات ہیں، اس لیے انبیاء علیہ السلام بھی ہر وقت اللہ سے ہدایت مانگتے تھے، چونکہ اس کے درجات کی کوئی آخری سیڑھی نہیں ہے، وہ کل انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہم تمام کی آل اولاد کو ہدایت یافتہ بنائیں۔ اسی لیے قیامت کے قریب جو آئیں گے نا مہدی، حضرت مہدی علیہ الرضوان ہے نا، ان کا لقب ہی مہدی ہوگا، یعنی ہدایت یافتہ، سر سے لے کر پیر تک ہدایت یافتہ لوگوں کے دستے حق پرست پر بیعت کریں گے، وہ الگ ٹاپک ہے۔ بہرحال اسی لیے اللہ رب العزت نے ہر نبی کو مہدی کہا ہے،
لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ہدایت یافتہ نبیوں کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما مجھے آپ کو اس باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،